ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ زرعی ترقیاتی بینک کی دال میں آخر کیا کالا تھا جس کو چھپانے کے لیے صحافیوں کو کوریج سے روکا گیا. سینیٹر ہارون اختر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ بہت وزادار آدمی ہے ذکا اشرف صاحب. ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی تو کافی کنٹروورسی ہے کہ کچھ انلیگیلٹیز ہوئی ہیں اس میں. دیکھیے اس کے بارے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پولیٹیکل افیلیشنز تو ہیں ذکا اشرف صاحب کی, پہلے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر, بٹ یہ چیز جو ہے یہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایز اے ریگولیٹر دیکھتا ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ کسی بینک کے پریزیڈنٹ کی یا ڈائریکٹر کی اسٹیٹ بینک کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا میں اس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. اسٹیٹ بینک نے اگر ان کو اپروو کیا ہے تو یہ سوال آپ اسٹیٹ بینک سے پوچھی جاتے ہیں. اس پہ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں جس میں پہلے اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ ذکا اشرف صاحب فٹ اور پراپر ٹیسٹ کرائیٹیریا جو ہوتا ہے بینک کا اس کو پورا نہیں کرتے, ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک اور لیٹر لکھا گیا 24 اگست 2010 کو, اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ اپنی کوئی پارٹی افیلیشن ہے اس کو چھوڑ دیں تو شاید یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ سلسلہ, یہ کنٹروورسی عدالت کے سامنے ہے. لاہور ہائی کورٹ کا سنگل ممبر بینچ اس اپوائنٹمنٹ کو انلیگل قرار دے چکا ہے اور ذکا اشرف صاحب نے اسے چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن پرویز ملک صاحب, کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر کیڈٹ کالج پٹارو میں آپ دوست ہوں صدر آصف علی زرداری کے, تو پھر ریگولیٹر اس میں کیا کرے گا آگے؟ نہیں, آئی تھنک ریگولیٹر کا اپنا ایک فنکشن ہے, وہ تعلقات اور وہ چیزیں نہیں دیتا. وہ تو سیٹ کرائیٹیریا پہ دیکھتے ہیں کہ آدمی پورا اترتا ہے یا نہیں. پھر اس پہ پریشرز تو چل سکتے ہیں, مطلب دیٹس آلسو پاسبل, بٹ نارملی اسٹیٹ بینک از اسٹرکٹ ان میٹنگ ود دی ریکوائرمنٹس. جو ہم نے دیکھا نا تجربہ دوسرے بینکس میں بھی, آفٹر ڈیو اسکروٹنی, اگر اسٹیٹ بینک کی اسکروٹنی لوز ہو جائے گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو بیکاز اٹ ڈیلز ود لاٹ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈپینڈ آن اسٹیٹ بینکس ایویلیویشن, اور پھر اگر کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہے تو وہ کاؤنٹر چیک ہو جائے گا. میں ان کی بات ای او بی آئی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں جی, میں آئی بین ڈیلنگ ود ای او بی آئی آلسو. اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو کمپنی کی بینک کی لائبلٹی ہوگی نا, اگر کوئی ہوگی, اگر غلط اسیسمنٹ ہوگی اس کی بھی اپیل پاسبل ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس واقعے یہ جیسے ہارون نے کہا وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک ایسا, اٹس اے ویری نارمل پروسیجر کہ جی اگر بینک نے دینا ہے تو وہ دے دیں, اگر انہوں نے اوور چارج کیا ہے تو اس کی اپیل کر کے اس کو ریکنسائل کرنے. اور میں نے نہیں دیکھا بزنسز میں جا کے یو بھی اس طرح کے رویے رکھتے ہیں. میں نے کبھی بہت کم دیکھا, اور وہ بھی آپ نے ابھی سٹارٹ ہونے سے پہلے بتایا اونلی ٹو ٹیک دا ریکارڈ رجسٹرز لینے, تاکہ اس کی اسیسمنٹ, وہ خود اسیسمنٹ کا جھگڑا ہوگا نا, وہ کہتے ہوں گے اتنے آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں اتنے ہیں, وہ کہتے ہوں گے اتنی پہ ہے, یہ ایشو اس وقت ہوگا. بٹ دیٹ شوڈ ہیو بین سارٹڈ آؤٹ. اگر کوئی پیسہ ای او بی کا بچتا تو ذکا اشرف کی جیب میں تو نہیں آنا تھا نا, تو بینک کوئی بینیفٹ. سو اٹ واز مور آف اے لیگل ہوتا ہے نا کہ میری شاید یہ ذاتی جاگیر ہے, اور جاگیردارانہ سوچ کے ساتھ اگر آپ آپریٹ کر رہے ہو, کیا ان کے کسی بریگیڈیئر نے کیا ہے, کیا ہوا ہے, جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ٹاپ مین کی ہوتی ہے. جو بھی ہوا ہے اٹس اے بیڈ پریسیڈنٹ, یو نو, ایسے. چلے وہ تو ہو گیا, ختم ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں کہ قومی انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کا سب سے بڑا زرعی بینک ہے, اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, کافی سارے دستاویزات ہمارے پاس پڑے ہیں, اس میں صحیح نہیں ہو رہا. آپ نے ریگولیٹر کی بات کی کہ اس کو چیک رکھنا چاہیے. بحیثیت پارلیمنٹیرینز آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. نہیں دیکھیں, ہمارے نالج میں جو آتا ہے تو وی ریز کویسچنز, وہ باتیں کرتے ہیں اور فردر بھی کریں گے. اس چیز کو ریزالو ہونا پڑے گا کہ اس کی جو صحیح چیز ہے وہ باہر آنی پڑے گی. اور آئی تھنک اسپیشلی زرعی ترقیاتی بینک تو بڑا امپورٹنٹ بینک ہے کہ یہ ایک ایسا ہے جو جس سے 80% عوام کی وابستگی ہے. ایگریکلچر کو یہ ڈیل کرتا ہے, اور ملک میں اگر کوئی پوٹینشیل موجود ہے تو وہ بھی ایگریکلچر میں ہی موجود ہے. تو آئی تھنک ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اس رول کو بڑا پروڈنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی ڈیویشنز وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک ریسپانسبلی ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ایشوز کو ہم بھی دیکھیں گے, اور ویری ریسپانسبلی ول بی ایکٹ. کیونکہ انڈیو کسی پہ آپ کر دیں, کسی بینک پہ اسپیشلی, تو بینک میں پیسہ نکل جاتا ہے, اور اس قسم کی ریپوٹیشن بھی, اٹس اے نیشنل انسٹیٹیوشن, اٹ شوڈ بی رن ویل, اٹ شوڈ پروڈیوس گڈ ریزلٹس. ہارون اختر صاحب, آپ بھی تو فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں سینٹ کی, آپ نے کیا کیا آج تک؟ جی آج تک تو ہمیں یہ اطلاع نہیں تھی. اب یہ ایشو پبلک ہو گیا, اور اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز پبلک ریپرزینٹیو کہ ہم اسٹیٹ بینک کو بلائیں. ان سے سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے ہوگی فائنینشیل وائبلٹی آف زی ٹی پی ایل, کہ ان سے ہم یہ پوری ایشورنس لیں کہ زی ٹی پی ایل جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے اور فائنینشلی وائبل ہے, اور اس کی ریگولرلی
इंस्पेक्शन होती है और इंस्पेक्शन में कोई फाइंडिंग ऐसी नेगेटिव नहीं है जो बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करें, ये हम करेंगे। और जहां तक आपने इशू रेज किया है कि इनकी अपॉइंटमेंट का, हम वो इशू भी उनसे डिस्कस करेंगे। अगर उन्होंने उनको क्लियरेंस दी है तो हम पूछेंगे कि वो किस बेसिस पे दी है, ताकि ये मामला क्लियर हो। और उसमें सदर जरदारी की दोस्तियां इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने क्या ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 2 साल ऑडिटर जनरल को ऑडिट नहीं करने दिया गया इस बैंक का? देखें, वो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट वो अक्सर हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज सब्जेक्ट टू, ये अकाउंट जो है इज इट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑडिट और नॉट, गवर्नमेंट का ऑडिट, ये थोड़ी सी होती है। बट हमने तो ये कहा है कि जहां गवर्नमेंट का एक पैसा भी लग जाए, और चाहे ऑटोनमस बॉडी हो, वी स्टिल फील, चाहे 1 रुपया भी लगा हो टैक्स और ऑटोनमस भी हो, तो इवन देन वी फील कि पब्लिक, यू कांट स्टॉप द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कि वो इनको इंस्पेक्ट ना करे। तो हम तो उसकी रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं और उसी पे एक्शन होता है। और आई थिंक ZPL इज आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, और इसको उनकी जान तभी छूटेगी जब वो फाइनलाइज कर देंगे। परवेज मलिक साहब, हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 2 साल कमर्शियल ऑडिट जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेटर्स लिखते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, उसकी इजाजत नहीं दी गई। हारून साहब, आप कहते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी की, तो यहाँ पे फिर फजिंग ऑफ फिगर्स का भी केस हो सकता है? नहीं, कमर्शियल ऑडिट तो प्राइवेट कंपनी से होता है ना, कमर्शियल ऑडिट, दिस इज द गवर्नमेंट ऑडिट। कमर्शियल ऑडिट टू ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफ ZTBL। मैं अगर इस चीज को कमेटी में आएगा ना, मैं सबसे पहले इनका इंटरनल ऑडिट देखूंगा, फिर मैं इनका कमर्शियल ऑडिट देखूंगा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म करती है, फिर मैं ऑडिटर जनरल की ऑब्जर्वेशन देखूंगा, और फिर मैं स्टेट बैंक को कहूंगा कि अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हमें दिखाइए। ये 4 चीजें देख के मैं फिर अपना ओपिनियन दे सकूंगा कमेटी को। अच्छा, फाइनेंशियल वायबिलिटी की जहां पे बात आती है, वहां पे अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है जो इनके अपने इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिट ने जो HR का हुआ उसमें भी सामने चीजें आई हैं। जब इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हों जो क्वेश्चनेबल हों, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी बन सकती है किसी इदारे की? देखें, पहले तो इस बैंक का बैगेज बहुत था, अभी भी होगा, बैगेज बहुत था, जैसे नॉन परफॉर्मिंग बहुत, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था, तो ये बैंक को रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत थी, और रीस्ट्रक्चरिंग ही प्रॉबेबली इनका फंक्शन इनको दिया गया था कि आप इसको रीस्ट्रक्चर करें। बहुत सारे बैंक आप देख लें रेड से प्लस में जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहे हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी, तो ये एक बैंकिंग है। तो आई थिंक सो ये जी ओवर एम्प्लॉयमेंट और ये चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हैं, बट इनको फिर आई फील कि जी स्टेट बैंक ही ऐसा एक इदारा है जो इनकी ये रेशोज देखता है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, इनकी स्प्रेड कितना है, इनकी रिकवरी कितनी नॉन पोर्टफोलियो, तो वो दे आर द बेस्ट ऑडिटर्स, जो कमर्शियल ऑडिटर्स एंड स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स है ना, दे आर द बेस्ट पीपल। परवेज मलिक साहब, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हैं, वहां भी आपके बहुत स्ट्रांग देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि वो टेस्ट ऑडिट होता है, इट्स नॉट 100% ऑडिट ना, वो तो टेस्ट ऑडिट करते हैं, वो 5% के करीब होता है, और जो निकलता है आप इमेजिन करें, जो हमें नहीं पता लगता 95% जो रह जाता है उसमें पता नहीं कितना, अगर 100% हो तो शायद पता नहीं कितना हो, बट आई थिंक स्टेट बैंक की ज्यादा जिम्मेवारी है इन द बैंक। इसमें की रोल जो प्ले करेगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा, और मैं यही सवाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 3-4 दफा पूछ चुका हूं। टेक ओवर कर लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब का, जो बैंक ऑफ पंजाब में जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ और जो ये रिपोर्ट आई, उन सालों में जो रेगुलेटर था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो कहां था, उसने ये क्यों नहीं डिटेक्ट किया? तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आते हैं, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद।